بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آدمی لوگوں کو منہج بتانا چاہے، مثال دو، ایک آدمی لوگوں کو حق بات بتانا چاہ رہا ہے، منہج کی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا سلفی منہج نہیں ہے. اب اس پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے اس لیے یہ کام کیا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے. ارے آپ کو کیسے معلوم ہو فتنہ پھیلا رہا ہے؟ دل پھاڑ کر دیکھا آپ نے اسامہ رضی اللہ. حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے. کا طریقہ قتل اقتدار، قتل حکمرانی، قطعی طور پر ریاست، گورنمنٹ کو فدا کرنا اللہ کی قسم نہیں. صحیح عقیدے کی دعوت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء علیہم السلام نے دجال 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 حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. منہج صحابہ نے سمجھا دجال کون ہے، کیسے، اس کے صفات کیا ہے. آ گیا کسی نے دماغ سے منہج لوگوں کو دیا، اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دجال وجال کوئی نام نہیں ہے، کوئی شخص نہیں آیا اب تک. آیا نہیں آیا، دجال یہ ٹی وی ہے. دجال کے کان ہوتے ہیں، آنکھ ہوتی ہے، اس کی آنکھ ہے نا، اس کے کان ہے، یہ ٹی وی دجال ہے. اور بنا رہے کس کو؟ یہ کہاں کا منہج ہے؟ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرا. یہ کس کا منہج ہے کہ دجال کو ٹی وی سے تعویل کر دی تم نے؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے، اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جعلیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہچاننے کے لیے یا جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے، بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے، جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر وصول اللہ عباس، ڈاکٹر لقمان سلفی، ڈاکٹر قاری احمد دین، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور بر صغیر کے جید سلفی علماء کرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں.
جد دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا. ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا, کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی. اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. شیخ صفی الرحمان مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں, اور ان نعمتوں میں سر فہرست جد دعوت سینٹر کا نام ہے. حضرات, اہل توحید کا منہج واضح ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں, ملحوظ رکھیں, اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کریں. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب فضیلت شیخ معراج ربانی سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں بولنے کے لیے کہا تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ جدہ میں یا خصوصی عام طور پر مملکت کے ہر جالیات میں جو منہج کی بات ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کے لیے شیخ معراج ربانی تشریف لا رہے تھے, لیکن آج چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں مدارس کی اور ریزرویشن نہ ملنے کی بنیاد پر شیخ نہیں آ سکے ہیں. وہ معذرت خود کر رہے تھے شیخ, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان سے فون پر گفتگو کرائی جائے آپ حضرات کی, تاکہ وہ شرط پسند عناصر جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ معراج ربانی کسی اور وجہ سے نہیں آئے, ان کو یہ پیغام شیخ خود بتا دیتے کہ ان کی مجبوری ریزرویشن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں. بلکہ کل کا بھی جو پروگرام ہے اس کے لیے بھی انہوں نے جدوجہد کری. ندیم بھائی نے بھی فون پر ان سے رابطہ کیا کہ شیخ آپ تشریف لائیے, کل کا پروگرام ہے, تو کل کے لیے پھر شیخ معراج نے جدوجہد کی اور ریزرویشن نہ ملنے کی وجہ سے شیخ تشریف نہیں لا سکے ہیں. بہرحال جو بھی جدوجہد کی گئی ہے اس ضمن میں اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر دے, اور اہل توحید کو اللہ رب العالمین عزت اور اس اللہ رب العالمین کے جو پیغام ہے, منہج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج, اس پر کام کرنے کی اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ معراج سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو شیخ معراج نے کہا کہ میں 2 دن کے لیے مجھے آنا تھا اور میں نہیں آ رہا ہوں, اس لیے میں جدہ شہر میں اپنا ایک خلیفہ اپوائنٹ کر رہا ہوں, اور انہوں نے خلافت یا نیابت شیخ یاسر جابری حفظ اللہ کے ذمہ ڈالی ہے. اور الحمدللہ فضیلت شیخ یاسر جابری آج آپ شیخ معراج ربانی کی جگہ ان کو سنیں گے. شیخ یاسر جابری الحمدللہ جدہ شہر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں, بر صغیر میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کرام میں اللہ رب العالمین نے شیخ یاسر جابری کی تقاریر سے بہت سے لوگ الحمدللہ اپنے عقائد باطل عقائد سے توبہ کر رہے ہیں. یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں اس ہال میں وہ شیخ یاسر جابری کے خاص طور پر ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے, کیونکہ اس مکتب جالیات شرق جدہ میں شیخ یاسر جابری ایک عرصے سے دینی خدمات یا یہاں سے منہج سلف صالحین کے نشر و اشاعت میں مصروف ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کو دین و دنیا میں عزتوں سے نواز دے, اور ان کے وجود سے قرآن و سنت کی جو توحید کی شمع روشن ہو رہی ہیں وہ ہر جگہ باطل کے گمراہ کن جو اندھیرے ہیں ان کو دور کر دے. فلیتفضل فضیلت الشیخ یاسر الجابری. اور کل بھی انشاءاللہ تعالی یاسر جابری ہی کا خطاب ہوگا عشاء کی نماز کے بعد امام بخاری مسجد میں جو کہ باب شریف میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. وقال رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا أخرجه إمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ذمہ داران پروگرام، معزز قابل احترام علماء کرام، اس کے بعد سامعین محترم، اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک اور سچا معبود ہے. اس کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی معبود ہے. ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے، نعمتوں پر شکر اسی کے لیے، بڑائی کبریائی، سجدے، نمازیں، نذر و نیاز، طواف، عمرے، حج، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو عزائم، ارادوں کو توڑتے ہوئے پایا، پہچانا کہ میں ارادہ کروں اور میرا رب نہ چاہے اور وہ میرا ارادہ پورا نہ ہو، وہ میرا کام پورا نہ ہو. میں نے پہچان لیا کہ ایک رب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے تیاری کی، عزم کر لیا جدہ میں یہاں اس جگہ آنے کا، اور ہم سب ان کو سننے کے لیے یہاں جمع بھی ہوئے. اور اس سے پہلے ان کی تقریر سنانے کے لیے اعلانات کیے گئے، اور کل رات میری ان کی فون پر گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں مسلسل کوشش میں ہوں کہ مجھے ریزرویشن مل جائے، لیکن اب تک کوئی خبر نہیں ہے اور صبح 11 بجے فلائٹ ہے. کیا ہوا؟ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو ان کے نیک ارادے پر پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہم کو ڈرایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، آپ سب یہاں پر یقیناً فضلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو سننے کے لیے آئے ہیں. بعض حضرات کو اطلاع ہو گئی تھی ابھی خبر دینے سے پہلے کہ وہ نہیں آئے ہیں جدہ، وگرنہ جہاں تک میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ان کو سننے کے لیے یہاں آئے. اب یہ ان کی محبت تھی جو آپ نے ابھی سنی، ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارا منہج خلافت کا نہیں ہے کہ ایک عالم دوسرے کو خلیفہ بنائے، وہ دوسرے کو. یہ معراج ربانی حفظہ اللہ کے جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ ایک محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے، منظور فرمائے. اور یقیناً ان کا تو مقام ہم حاصل نہیں کر سکتے. بہرحال آپ چونکہ یہاں پر تشریف لائے ہیں سننے کے لیے تو مجھ سے کہا گیا کہ کچھ سنائیں، کیونکہ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں اور سننا مقصد ہے. تو سنانے والے اگر معراج ربانی حفظہ اللہ نہ ہو، ان کے شاگرد ان کے چھوٹے بھائی ہوں تو انہی سے سن لیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق سنانے کی اور اس پر پہلے مجھے عمل کرنے کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حق سننے کی اور اس کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ تھی کچھ مقدمہ، کچھ بنیادی باتیں. جیسا کہ موضوع اعلان کیا گیا کہ آج کے اس مبارک محفل کا موضوع شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی خصوصیات. اس میں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج اہم ترین خصوصیت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بیان کروں گا، اور وہ ہے ان کا منہج، ان کا سلفی منہج. یہ اہم ترین دعوت کی خصوصیت رہی ہے. تو آئیں اس اہم ترین موضوع کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم معلوم کریں. اس سے پہلے ایک بنیادی بات یہ، آپ ہم جانتے ہیں، بارہا ہم نے سنا بلکہ بہت سنا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آؤ اے لوگو تھامو اور عمل کرو اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. اور مجھ سے پہلے کے مقررین میں بھی جہاں تک میں نے سنا، پہلے مقرر نے اللہ جزائے خیر دے شیخ صاحب نے پہلی چیز عقید توحید کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کے بعد فضلت الشیخ جواد عمر حفظہ اللہ انہوں نے آپ کے سامنے عمل صالح اس کے بارے میں رکھا. اب دیکھیے یہ اللہ نے چاہا ہوگا ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت توحید، دوسری چیز عمل. میں آپ کے سامنے ان دونوں پر چلنے کا راستہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیسے ہوگا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن تیسری اہم ترین چیز ہے جس کو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے اور وہ الحمدللہ کتب میں موجود ہے. بس اگر ہم اس کو سمجھیں. منہج ایک لفظ، کیا ہے یہ منہج؟ کس کو کہتے ہیں منہج؟ کیا مطلب ہے منہج کا اور کس چیز میں منہج کو اپنانا ہے؟ یہ اگر ہم سمجھیں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہے. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں دنیا میں شرک تھا، کفر تھا، ایک اللہ کی بات نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے چاہا، ارادہ کیا ایک نبی کو مبعوث کرنے کا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، دنیا کے آخری نبی. نبوت کا یہ سلسلے ذہبیہ جو چل رہا تھا نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک اس سلسلے کو ختم کرنا اللہ نے چاہا ایک آخری نبی کو بھیج کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیسی قوم میں بھیجا؟ جہاں نہ ایمان تھا نہ توحید تھی. وہ عبادت ضرور اللہ کی کرتے تھے، مشکل میں اللہ کو ضرور پکارتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق و مالک اور رازق مانتے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی جس کو توحید کہتے ہیں. عبادت اصل توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے اور ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہو. تھوڑی اللہ کے لیے، تھوڑی بزرگان دین کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، جیسے مشرکین مکہ کا عمل رہا، ایسی عبادت نہیں. یہ توحید نہیں تھی. تو اللہ نے چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے
اللہ کے دین کا کام کیا, شروعات سے لے کر آخری تک اپنی دعوت کے مرکز کو بنایا توحید, ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے, دعوت دیتے رہے, دعوت دیتے رہے. بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے اس دعوت کو سمجھا, اس پر عمل کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا, انہی کے بارے میں کہا گیا. اور اس کے بعد بھی سلسلہ چلا الحمدللہ, جب تک لوگ اللہ کی کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ کے جیسے سمجھتے رہے, کامیاب ہو گئے. لیکن اس کے بعد فرقے شروع ہو گئے. خود صحابہ کی زندگی میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں فرقے شروع ہوئے. الگ الگ قسم کے عقیدے, الگ الگ قسم کے منہج, الگ الگ عقیدے, الگ الگ منہج, اور سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہم ایمان لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد الرسول اللہ پڑھنے والے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے. عقیدے میں بگاڑ آیا, منہج میں بگاڑ آیا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک فرقے آتے گئے. خوارج, معتزلہ, اشاعرہ, ماتوریدیہ اور جہمیہ, قدریہ, معتزلہ وغیرہ وغیرہ فرقے شروع ہوئے. کسی نے کسی کا انکار کیا, کسی نے کسی چیز کا, کسی نے اللہ کے اسماء و صفات میں تعویل کی, کسی نے عقائد میں بگاڑ پیدا کی, اپنے عقیدے کو خراب کر لیا, کسی نے اپنے منہج کو خراب کر لیا. المہم فرقے شروع ہوئے اور وہ پھیلتے گئے. موجودہ دور میں آج آپ دیکھیں مسلمان کتنے ہیں دنیا میں, بہت زیادہ, بہت زیادہ مسلمان ہیں, اور سارے مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں. سارے مسلمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ سارے جو مسلمان ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی انکار نہیں کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے فرقے, آپ دیکھیں کتنا اختلاف, عقائد میں بگاڑ, منہج میں بگاڑ. کیا ہے یہ؟ نہ اللہ کی کتاب کو صحیح سمجھا, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو. دو ہی چیز ہے نا ہمارا دین, دین دو چیزوں کا نام ہے, اللہ کی کتاب, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. وہ حدیث بارہا سنائی جاتی ہے, اے میرے امتیوں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. لیکن ایک اہم سوال ہے, اگر اس کا جواب ہم کو مل جائے, اگر وہ ہم سمجھ لیں تو پھر کامیاب ہے. ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. نہ ہمارا عقیدہ خراب ہوگا, نہ ہمارا منہج خراب ہوگا, نہ ہمارا عمل خراب ہوگا, نہ ہمارے اخلاق برے ہوں گے, نہ ہماری زندگی خراب ہوگی, اگر ایک اہم سوال کا ہم جواب تلاش کریں, صحیح جواب. آپ کو معلوم ہے وہ لوگ جو شرک اکبر کرتے ہیں, کیا قرآن و حدیث کو نہیں مانتے؟ بولیے, مانتے ہیں. وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے, بھائی نے بیان کیا, شرک اکبر توحید کے خلاف جس کی زندگی ہے, اور شرک اکبر کا نہ صرف عمل کرنے والا, دعوت دینے والا ہے. آؤ شرک کرو, شرک کرو ایسے نہیں کہتا ہے, لیکن انڈائریکٹلی, غیر شعوری طور پر لوگوں کو, سامعین کو, دیکھنے والوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے. کیا وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. پھر کیسے شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ ایک آدمی قرآن و حدیث کو مانے اور شرک کی طرف دعوت دے. شیخ جواد حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا, عمل صالح مطلوب ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل. آپ دیکھیے جتنی نمازیں, روزے, زکات, قربانیاں, حج, عمرے, طواف, جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں, پوچھیے ان سارے بھائیوں سے, بھئی آپ کیسے عبادت کر رہے ہو؟ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. یہ حدیث ہے. بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے مفتی آج ہیں جن کا عمل سنت کے خلاف ہے, لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیوں؟ ایک سوال ہے, اس کا اہم ترین جواب قرآن و حدیث سے ہم لیں گے انشاءاللہ. کیا ہے یہ سوال, اور کیا مطلب منہج؟ منہج ایک عربی کا لفظ ہے, اور اس منہج کے لفظ کو خالی بولنا ہے, جانا ہے نہیں, اس کو سمجھنا ہے, اور پریکٹیکلی جو لائف ہے ہماری, عملی زندگی میں اس کے مطابق ہم کو رہنا ہے. میں بولوں منہج, اور میرے اخلاق منہج کے خلاف, میرا عقیدہ منہج کے خلاف, میرا عمل منہج کے خلاف, میری دعوت منہج کے خلاف, تو کیا فائدہ میرے بولنے کا؟ آپ سنیں تو آپ اس لفظ منہج کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں, سن کر جائیں نہیں, ارے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں, ہم تو شرک سے دور ہیں,
ہم درگاہ ورگاہ نہیں جاتے نا ہم ہمارے کوئی بڑے, ہم شرک سے دور ہیں, ہم سے بڑا کون توحید والا, اور ہم عمل کرتے ہیں. ہماری نماز بالکل شروع سے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری حدیثوں پر مشتمل, صحیح احادیث پر, بالکل ویسی نماز ہم پڑھتے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. لیکن جہاں دوسرے معاملات, اخلاق کی بات, دعوت کی بات, کسی کو قبول کرنے کی بات, کسی کو رد کرنے کی بات, کسی سے فائدہ لینے کی بات, کوئی بھی دوسری زندگی کا شعبہ ہو, وہاں ہم منہج بھول جاتے ہیں, وہاں ہم منہج بھول جاتے ہیں. منہج عربی کا ایک لفظ ہے, نہج ینہج عربی میں کہتے ہیں چلنے کو, منہج یعنی راستہ, وے انگلش میں, منہج یعنی راستہ. منہج کا مطلب راستہ. کیا مطلب راستہ؟ قرآن اور حدیث دو ہمارے مصادر ہیں. اسلام کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے یا حدیث سے. ایک مصدر اول علماء کہتے ہیں عربی میں, ایک مصدر اول اور دوسرے مصدر ثانی, دو ہمارے مصادر ہیں. اسلام ان دونوں سے ہم کو ملا, قرآن اور اس کی تفسیر حدیث. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ سنت رسول اللہ, یہ دو مصادر ہیں, یہاں سے آپ کو اسلام ملتا ہے. لیکن یہ اہم سوال ہے کہ ہم اس اللہ کی کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے, کیسے عمل کریں گے, اس سے کیسے دلیل لیں گے, یہ ہے اہم مسئلہ. یہاں ہے بگاڑ, یہ ہے منہج, راستہ, کہ ہم اللہ کی کتاب کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیسے سمجھیں گے, کیسے عمل کریں گے اس پر, اور اس کی پرچار کیسے کریں گے. یہ اہم مسئلہ, اس کو کہتے ہیں منہج. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے, جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ تم میری کتاب پر ایمان لو اور اس کتاب کے مطابق عمل کرو, اور تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان پر ایمان لاؤ اور ان کی فرمانبرداری کرو, وہ جو دے اس کو لے لو. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان چیزوں کا حکم دیا, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ منہج چھوڑ دیا اللہ نے, قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا ہو؟ آج پریشانی یہی ہے نا سب کی, کوئی ٹی وی پر اپنا منہج پیش کر رہا ہے, کوئی چینلز کے ذریعے, کوئی سیڈیز کے ذریعے, کوئی تقریر, کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے شیخ الاسلام بنے ہوئے لوگ, اور لوگوں کو کتابیں کھول کھول کر. اب ایک عام آدمی پریشان ہے, یہ قرآن, یہ بھی قرآن, یہ بھی حدیث, یہ لوگ بھی قرآن و حدیث. مسئلہ کہاں ہے پھر گڑبڑ, فالٹ کہاں ہے, پرابلم کہاں ہے, مشکل کہاں ہے اصل؟ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ, خوارج میں سے خارجی کو جب قتل کیا گیا تو اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ جب گئے تو اس نے کیا کہا تھا معلوم؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے قتل ضرور کرنا لیکن میری زبان نہیں کاٹنا, کیونکہ اس پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. خارجی, خوارج میں سے ایک جس نے حضرت علی کو کافر کہا, حضرت عثمان کو کافر کہا, قرآن کی آیت سے دلیل لیتا ہے. معلوم ہے آپ کو, ان الحکم الا للہ, وہ کہتا حکم اللہ کا چلتا ہے, علی تم کون حکم کرنے والے. علی نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ, کلمۃ حق ارید بها الباطل, کلمہ حق ہے, آیت سچی ہے, لیکن اس سے جو مدد تم لے رہے ہو وہ غلط ہے, باطل ہے. میرے بھائی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آج قرآن کی آیتوں سے دلیل لے کر شرک پھیلایا جا رہا ہے. عوام کو نہیں معلوم, کیونکہ عوام کو منہج نہیں بتایا گیا. ہر چیز میں منہج بتانا ہے, منہج, راستہ. بھئی یہ قرآن, یہ حدیث, لیکن اس پر عمل کیسے کریں گے, کیسے اس سے دلیل لیں گے ہم, کیسے اس کو سمجھیں گے, فہم, قرآن کو کیسے سمجھیں گے, حدیث کو کیسے سمجھیں گے. آیت کا اردو ترجمہ کر کے ہم مطلب لے لیں گے, جیسے چاہے میں ایک مطلب لوں, آپ ایک لیں, آپ ایک لیں, آپ ایک لیں, وہ بھائی, وہ بہن, وہ بہن, سب ایک ایک مطلب لے لیں آیتوں کا. یہ حدیث ایک سامنے رکھے, جیسے چاہے مطلب لے لیں. نہیں, اللہ نے ایسے دروازہ کھلا نہیں چھوڑ دیا آپ کے لیے کہ دین پر جیسے چاہے عمل کر لو, قرآن و حدیث کو جیسے چاہے سمجھ لو. دین دو چیزوں کا نام ہے نا, قرآن اور حدیث, لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے. اللہ اکبر. جو وہ راستے پر چلے کامیاب ہے, کامیاب ہوئے, آج بھی کامیاب ہے, قیامت تک کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جو اس راستے سے ہٹ گئے, منہج یعنی راستہ, جو اس منہج سے ہٹے, چاہے عقیدے کے باب میں, عمل کے باب میں, اخلاقیات, سلوک, دعوت اللہ, کسی بھی زندگی کے گوشے میں اس منہج سے ہٹے, ان کا نقصان ہوا. وہ منہج ایک قرآن نے بیان کیا, وہ منہج آج سب سے زیادہ ضرورت اس منہج کی ہے. وہ منہج ہم کو معلوم ہوگا, ہم سامنے والے کو پکڑ سکتے نہیں, تم یہ دلیل غلط لے رہے ہو, یہ منہج نہیں ہے تمہاری, یہ جو تفسیر ہے یہ سلفی منہج نہیں ہے. سلف کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کے بارے میں کہا الصحابہ والتابعون,
سلف عربی میں کہتے ہیں ہم سے پہلے کو. میرے دادا سلف, آپ کے دادا سلف. سلف یسلف ہے ہم سے پہلے جو آیا تھا, ہم سے پہلے جو بھی آیا وہ کون ہے؟ سلف. لیکن سلف صالحین, سلفی منہج, منہج یعنی راستہ, سلف یعنی ہم سے پہلے. کون ہم سے پہلے؟ اب مجھ سے پہلے میرے دادا تھے, فاتحہ دلاتے تھے, تو ان کا یہ منہج ہے فاتحہ دلانا, میں بھی فاتحہ دلاؤں, مثال سمجھنے کے لیے. یا مشرکین مکہ عمل کرتے تھے, ان کے سلف شرک پر عمل کرتے تھے, اور مشرکین مکہ نے اسی کو دلیل لیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے سلف نے انا وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی منہج پر پایا اور ہم یہی کر رہے ہیں. تو سلف سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابۃ والتابعین, صحابہ اور تابعین, اور یہ دو وہ ہیں جن کی ضمانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد اس کے بعد والوں کا, اس کے بعد اس کے بعد والوں کا. تو آپ نے ضمانت دی. تو سلف سے مراد صحابہ اور تابعین, اور بالخصوص صحابہ پہلے, ٹھیک ہے. اور منہج مطلب راستہ. اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا کہ تم کتاب اور سنت پر عمل کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج اپناؤ. سنیے دلیل, سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت کو غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا, اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پوری آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ سنیے پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ ایمان لائیں گے ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے, اور اگر وہ منہ موڑیں گے, چھوڑیں گے, تو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو وہ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے, جماعتوں میں, فرقوں میں بٹ جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذرا غور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو منہج اور دو نتیجے بیان کیے. 2 ways 2 results, 2 راستے اور دونوں کا انجام. ایک صحابہ کا راستہ, صحابہ کا منہج اور اس کا انجام. دوسرا صحابہ کو چھوڑ کر کوئی بھی منہج اپنا لے انسان, کوئی بھی راستہ اپنا لے, اس کا انجام. کہاں؟ سنیے آیت. فَإِنْ آمَنُوا, یہی آیت, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ ہے پہلا راستہ اور انجام. اللہ کہتا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے. یہ تم کون ہے؟ کون مراد ہے اس میں؟ یہ آیت کب اتری؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اللہ کہتا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. کون؟ صحابہ. یعنی دنیا کا کوئی بھی مسلمان قیامت تک قرآن و حدیث کو ویسے سمجھے گا اور کتاب و سنت پر ویسے عمل کرے گا جیسے اے صحابہ تم سمجھ کر عمل کر رہے ہو. اس کا انجام کیا نتیجہ؟ اللہ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو اس کو ہدایت ملے گی. وہ ہدایت جو روزانہ ہم مانگتے ہیں, اهدنا الصراط المستقیم. شرک اکبر کرنے والا بھی نماز میں اهدنا الصراط المستقیم, توحید والا بھی اهدنا الصراط المستقیم. وہ ہدایت اس کو ملے گی جو صحابہ کا منہج اختیار کرے گا. ایک وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر چھوڑ دیے یہ منہج, صحابہ کا منہج چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کون سا منہج؟ کوئی بھی منہج. کسی ایک شخص کو فکس کر لیں آپ کہ میں اس سے سمجھوں گا دین کو. یہ صاحب, یہ امام صاحب, یہ شیخ صاحب, یہ فلاں صاحب, یہ جیسے قرآن سمجھیں گے, حدیث سمجھیں گے ویسے لوں گا, یہ جیسے سمجھیں گے ویسے. ان کی سمجھ پر غور کریں, ان کے فہم پر, ان کے منہج پر میں چلوں گا, یا میں اپنے دماغ سے سمجھوں گا, قرآن کی آیتوں کو, حدیثوں کو. اور میرے بھائیوں کو بٹھا لوں گا, بولوں گا آؤ بھائی سب مل کر بیٹھتے ہیں, یہ آیت ہے اور انشاءاللہ یہ آیت کا ترجمہ ہے, تو کل اپنا اپنا فہم لے کر آنا اس آیت کے حساب سے. آپ زید, بکر, عمر, فاروق, سب اپنا اپنا اپنی اپنی تفسیر لے کر آنا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, جناب آپ کیا سمجھتے ہیں, جناب آپ کھیل دین پورا. تو یہ ہے وَإِن تَوَلَّوْا, صحابہ کا منہج چھوڑ کر کوئی بھی منہج اپنا لو.
اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا, سنیے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, ٹولیوں میں بٹ جائیں گے. دو منہج, دو راستے, دو انجام. صحابہ کا منہج انجام ہدایت, اور صحابہ کو چھوڑ کر دوسرا منہج منحرف, دوسرا منہج, اور اس کا انجام گمراہی, شقاق, ٹولیوں میں بٹ جانا. اسی لیے خوارج آئے. خوارج کیوں نکلے؟ انہوں نے چھوڑا صحابہ کا منہج, چھوڑا قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا. معتزلہ آئے, جہمیہ آئے, قدریہ آئے, تقدیر کا کسی نے انکار کیا, اللہ کے صفات کا کسی نے انکار کیا. اور آج شرک بدعات کا جو بازار گرم ہے لوگوں میں, قرآن کی آیتوں سے دلیل شرک پر, حدیثوں سے بدعات پر دلیل, یہ سب منہج صحابہ کو چھوڑنے کا انجام ہے. اللہ نے واضح طور پر بدلا ٹکڑیوں میں. آج ایک ہے نہیں, آج کافر پریشان ہے. اسلام کیا ہے؟ آپ قرآن و حدیث وہ بھی بولتے, قرآن و حدیث وہ بھی بولتے, قرآن و حدیث وہ بھی بولتے, لیکن وہاں کا اسلام الگ, ان کا اسلام الگ, ان کا اسلام الگ ہے. آپ سب لوگ اللہ کو مانتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو. کافر پریشان ہے, یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ ایک کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ منہج گڑبڑ ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ یہاں ہے, مسئلہ گڑبڑ یہاں ہے. ورنہ قرآن سب کون ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو شرک بھی کرے, کفر بھی کرے, یا بڑا سا بڑا جو ہے گناہ کرے, وہ کہے کہ میں قرآن کو نہ مانوں؟ ہے نہیں, کوئی نہیں کہتا زبان سے. لیکن قرآن سے اخذ جو ہوتا ہے اس میں اس منہج میں خلل ہے, فالٹ. اور حدیثوں سے جو منہج, حدیثوں کو جیسے سمجھا صحابہ نے ویسے نہیں سمجھ کر اپنے دماغ سے یا کسی ایک شخص کو رکھ کر کہ اس کو ہم فالو کریں گے, یہ جیسے دین دے گا ہم کو. عجیب پریشانی. آج ان کے سامنے آپ قرآن حدیث رکھو, ایکسپٹ نہیں کرتے وہ آپ کی بات کو. کیوں؟ مجھ سے بہتر میرے علماء کرام بیٹھے ہیں, دعات اللہ بیٹھے ہوئے, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو, یہ کہ جب بھی کام کرو فیلڈ ورک, ان کے سامنے کتاب و سنت رکھو. ارے یہ آپ سمجھے, فلاں نہیں سمجھے کیا؟ فلاں ہر چیز شرک و بدعات پھیلی ہوئی, وجہ منہج کی غلطی. اور یہ منہج ضروری ہے, صحابہ کا منہج. برادران اسلام, اس سلسلے میں ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات الى آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے مہاجرین میں سے, مہاجرین صحابہ کی جماعت, والانصار دوسری جماعت مدینہ کے صحابہ, تیسرے والذین اتبعوهم بإحسان. اس کو انڈر لائن کریں, دلیل دیکھیں. مہاجرین میں سے ہم کوئی ہے, آج کا کوئی مسلمان ہے مہاجرین میں سے؟ کیسے ہوگا؟ مہاجر تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے, ان کے حکم پر ہجرت کی, بعد یا پہلے؟ صحابہ میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان لائے اور ایمان پر موت ہو گئی وغیرہ. ٹھیک ہے, مہاجرین کوئی نہیں آج. انصار ہے کوئی آج؟ انصار سے مراد کوئی صحابی ہے آج دنیا میں؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد پوری روئی زمین پر کوئی صحابی باقی نہیں رہیں گے, انتقال ہو گیا سارے صحابہ کا رضی اللہ عنہم. لیکن ایک تیسری چیز ہے, ڈونٹ وری, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اپنے آپ کو شامل کیجئے. والذین اتبعوہم, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے. کن کی صاحب؟ ہم کی ضمیر کس کی طرف؟ مہاجرین اور انصار. مہاجرین اور انصار کون ہے؟ یہ صحابہ کی دو جماعتیں. یہ جماعت دو الگ ہے, دو الگ عقیدے, الگ منہج نہیں. ایک مکہ کے رہنے والے, ایک مدینہ کے رہنے والے. جیسے بولتے پاکستانی مسلمان بھائی میرا, یہ ہندوستانی میرے مسلمان ہے, یہ بنگلہ دیش کے میرے بھائی, یہ لاہوری بھائی ہمارے, یہ کراچی کے ہمارے بھائی, یہ دلی کا ہمارا بھائی, یہ حیدرآبادی ہمارا بھائی. ایسے. اور یہ نہ سمجھے کہ وہاں بھی دو جماعت تھی نا, پھر نہیں, وہ غلطی ہٹا دے دماغ سے. مہاجرین اور انصار, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی جنہوں نے پیروی کی, اللہ تعالیٰ ان تینوں کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سب سے خوش ہے, راضی ہے, راضی, اللہ راضی ہے, رضی اللہ عنہ. اور کیا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں بیٹھے ہیں ہم. یہ نماز ابھی عشاء کی پڑھی ہم نے کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. حج کرتے ہیں, صدقہ خیرات, سارے اعمال اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. حتیٰ کہ جہاد میں بھی اللہ کے راستے میں کوئی گردن کٹائے, اگر اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو اور ریاکاری ہو تو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا اس کو. اتنی بڑی چیز ہے رضا, رضا الہی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ان تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. دو میں ہم نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن تیسرے میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں قیامت تک کا مسلمان, کہ اس کا عقیدہ ان کا عقیدہ ہو. ان کا عقیدہ کیا تھا وہ اس کا عقیدہ ہو. اللہ کے بارے میں یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے, اللہ سنتا ہے یا نہیں, اللہ بات کرتا ہے تو کون سے حروف اور صوت کے ذریعے یا ایسے فیض نکلتا ہے اللہ کی ذات سے. ہاں, اسماء و صفات. اللہ اترتا ہے تہجد کے وقت دنیا میں یا اس کی رحمت قریب آتی ہے. ان دونوں نے کیا کہا؟ یہ ہے پوائنٹس, مسائل سمجھے, بہت اہم موضوع ہے یہ اور وقت بڑا درکار ہے اس کے لیے. میں اپنی باتوں کو سمیٹ کر آپ کو ایک میسج, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لے کر اٹھے یہاں سے آئے ہیں لینے کے لیے. تو میرے محترم بھائی دیکھیے,
اللہ کی رحمت قریب آتی ہے بولتے ہیں لوگ, ہم بولیں گے نہیں, ہم دیکھیں گے مہاجرین انصار نے کیا کہا, ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تیسرا پہر رات کا واقع ہوتا ہے ہمارا رب عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہ حدیث ہے نا. اب ہم اب کیا کہتے ہیں, آج مسلمان کہتا ہے کیا اللہ اترتا نہیں, اس کی رحمت قریب آتی ہے. اچھا چلیں اس کو لے لیں گے ہم, یا میں اللہ معاف کروائے ایسے منہج سے, یا کوئی ہم تو چھوٹے کوئی بڑے مفتی صاحب کسی ٹی وی میں کسی چینل میں یا بڑے اسٹیج میں آپ کے سامنے, دیکھو بھائی اللہ کی رحمت ہمارے بڑی قریب ہوتی ہے, حتیٰ کہ رات کے تیسرے پہر بھی اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہوتی ہے, اور اس حدیث کو پیش کر دیں. آپ بولے ماشاءاللہ کیا تقریر تھی ان کی, منہج نہیں ہے نا, لے لیے. خالی گلاس ہوگا, زہر ڈالو لے لیں گے, لے اس پانی کی شکل کا زہر ڈال دو لوگ لے لیں گے. لیکن گلاس میں اگر پیور پانی ہو آلریڈی اور دوسری چیز کو وہ اپنے اندر نہیں لیتا ہو تو پھر وہ نہیں لے گا. ہمارے ذہن خالی ہے, کتاب و سنت کا نام لے کر جو دینا ہے دے تو جاؤ, دو, کوئی بھی آئے دے, داڑھی ہو اور امامہ ہو, شیخ ہو, مولوی ہو, علامہ ہو, کوئی بھی منہج دے کر جائے ہم کو لے لیں گے ہم. یہ ہمارا حال ہے, اللہ معاف فرمائے. رحمت قریب آتی ہے, ہم چیک کریں گے کیا مہاجرین اور انصار صحابہ کرام نے رحمت قریب آئی کہا؟ نہیں, ان لوگوں نے یہ نہیں کہا. ان لوگوں نے کہا نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے تفسیر. انہوں نے کہا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. یہ تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ نے قرآن میں کہا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. آیت ہے. اور اس کی تفسیر والذین اتبعوہم بإحسان کی مثال. ہم کہیں گے نہیں, ید کیسے کہیں گے ہم. کوئی آیا بیچ میں, اس نے کہا ید کیسے کہوں میں, ہاتھ بولوں گا تو انسان سے میں نے تشبیہ دے دی اللہ کو, اور اللہ کو انسان سے تشبیہ دینا کفر ہے. اس کفر سے بھاگا میں, اور میں نے کہا ید نہیں قوت. یہاں مراد ید نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, طاقت مراد ہے. ہم دیکھیں گے کیا مہاجرین انصار صحابہ نے یہ تفسیر کی, اللہ کے ہاتھ کو قوت سے بدلا, یا اللہ عرش پر مستوی ہے اس کو کچھ تعویل کی اس کی. ہر چیز میں صحابہ کا منہج دیکھیں گے. انہوں نے نہیں کہا ید کو قوت, انہوں نے کہا ید کما یلیق بجلالہ وعظمتہ. اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے, جیسے کہ اللہ کی ذات ہے, جیسے اس کی ذات جیسے اس کی ذات کے لائق ہے, ویسے ہی اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کے صفات ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. صحابہ کا یہ منہج, صحابہ کا یہ قول, صحابہ کا یہ عقیدہ, تو ہم وہی عقیدہ لیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان میں آئیں گے. تو اس کا فائدہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور وعد لهم جنات, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. برادران اسلام, کیوں ضروری ہے صحابہ کا منہج؟ یہ قرآن کی دلیل, دو آیت ہے قرآن کی, ایک سورہ توبہ, دوسری سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ نے پابند کیا, ایسے نہیں کہا کہ جاؤ جیسے چاہے قرآن کو سمجھ لو حدیث کو سمجھ لو, نہیں, واجب ہے, ضروری ہے. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کا منہج اپناؤ, عقیدتاً, عملاً, سلوکاً, اخلاقاً, کل شیء, ہر چیز, عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو یا اخلاق میں ہو یا دعوت اللہ میں ہو, ہر چیز میں, یا علم لینے میں ہو, صحابہ کا منہج دیکھو. آج سب سے زیادہ ضرورت اس منہج کی نہیں ہے ہمارے پاس منہج. مجھے جو اچھا دکھے میں لوگوں کو بیان کروں, آپ کو جو اچھے دکھے آپ اس سے لے لیں, یہ ہمارا منہج ہو چکا ہے. یا نعوذ باللہ کچھ اور منہج ہے ہمارے. نہیں میرے بھائی, آپ ضرورت ہے صحابہ کے منہج کی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختلافی دور کا ذکر کیا اپنی حدیث شریف میں, ایسے نہیں چھوڑا امت کو. جس حدیث شریف میں آپ نے اختلاف کا ذکر فرمایا, پیشن گوئی کی, فإنه, مسلم شریف کی حدیث, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. میرے بعد جو زندگی گزاریں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. تو وہاں پر آپ نے اس بات کی پابندی کی, یا اس بات کا حکم اور وصیت دی اپنی امت کو, وصیت کی کہ میرے صحابہ کو ان کے منہج کو تھامے رکھنا اختلاف سے بچنے کے لیے. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف دیکھیں گے تو کیا کرنا ہے اللہ کے رسول اختلافی دور میں, یہ کچھ کہے, یہ کچھ کہے, یہ کہے کہ نہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط نہیں ہے, وہ کہے کہ نہیں یہ صحیح ہے, غلط ہے, کیا کرنا؟ فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے دور میں تم میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھیں, میرے اور میرے صحابہ خلفاء راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم اجمعین,
उनके तरीके को मजबूती से थामे रखना। तमस्सकु बिहा अब्दु अलैहा बिन नवाजिज़, जबरों से जैसे पकड़ते हैं किसी चीज को, वैसे इख्तिलाफी दौर में नबी सहाबा के मनहज को थामे रखना ताकि तुम अपने आप को गुमराही से बचाओ। ये नबी अलैहिस्सलाम की वसीयत है। और वो हदीस, उस पर गौर करें, इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फिरकों की पेशनगोई की और उसका सबब मैंने बताया मनहज छोड़ना। कुरान की आयत है ना, मनहज छोड़ेंगे, रास्ता छोड़ेंगे सहाबा का फहम, अकीदा, अमल, तो फिर फिरकों में बढ़ जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम की वो मशहूर हदीस जिसमें आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उसमें भी इस बात की तरफ इशारा किया नबी अलैहिस्सलाम ने कि मेरे सहाबा के मनहज को थामे रखना। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मशहूर हदीस है, मशहूर हदीस। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूद और नसारा 72 फिरकों में, 71 एक और दूसरे 72, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। फरमाया कौन है वो लोग? मशहूर हदीस है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया, कौन है वो लोग? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा कान अलैहि यौम व अस्हाबी, मशहूर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लोग कौन होंगे जो नाजी होंगे, नजात पाएंगे और जहन्नम से अपने आप को बचाएंगे? वो लोग वो होंगे कि उनका दीन पर अमल, मा कान अलैहि यौम अना व अस्हाबी, आज, टुडे, आज, कब की हदीस है? ठीक है, आज मैं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर है, जिस दीन पर है, अकीदे में हो, अमल में हो, मनहज में हो, अखलाक में हो, दावत में हो, किसी के, मा कान अलैहि यौम अना व अस्हाबी, मा अना अलैहि यौम व अस्हाबी, ओ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं और मेरे सहाबा जिस दीन पर अमल कर रहे हैं वो एक जमात क़यामत तक उसी दिन पर अमल करेगी। ये दूसरी हदीस की दलील है। कुरान की दो आयतें, ये दो हदीसें इस बात की दलील है कि नजात सिर्फ उसी शख्स को मिलेगी जो अपना अकीदा, अपना अमल, अपने सुलूक, अपना अखलाक, अपनी दावत, अपना दीन मुकम्मल नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चुनिंदा अस्हाब किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम के तरीके पर रखे। क्यों? इसलिए कि वो हमसे ज्यादा दीन जानते हैं। सुनिए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है, फरमाते हैं अगर कोई किसी तरीके पर चलना चाहे तो उन लोगों के तरीके पर चले जिनकी वफात हो चुकी है। आपका इशारा सहाबा की तरफ था। सहाबा जो गुजर चुके हैं उनके रास्ते पर चले। अगर कोई चलना चाहे, किसी को अगर मनहज चाहिए तो सहाबा का मनहज ले। क्यों? फ़इन्नल हय्य ला तु'मन अलैहिल फितना, क्योंकि जो जिंदा है उससे फितना बच नहीं सकता, वो फितने में मुब्तला हो सकता है। लेकिन सहाबा बच गए फितनों से। सहाबा की जिंदगियां रज़ियल्लाहु अन्हुम फितनों का शिकार नहीं हुई जिन फितनों का शिकार आज हम हो रहे हैं। तो अगर कोई अमल करना चाहे, कोई रास्ता अपनाना चाहे तो उनका रास्ता अपनाए जिनकी जिंदगियां पाक रही रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिनकी तरबियत की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहु अकबर। वही पर उनका मनहा, उनके अकीदे सही किए, उनका अमल सही किया, उनके अखलाक सही किया, उनकी दावत सही की, उनकी जिंदगी सही की। किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपनी कोशिश से। तो उन लोगों की पैरवी करे अगर कोई करना चाहता है। इसलिए कि जिंदा आदमी, जो आज के जिंदा लोग हैं, ये फितने से बच नहीं सकते। डर है कि ये फितनों का शिकार है। उलाइका अस्हाबु रसूलिल्लाह, आगे फरमाते अब्दुल्लाह बिन मसऊद, ये मरने वाले, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो गुजर चुके हैं वो अस्हाब रसूल है, फरमाया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अबर्रुन्नास कुलूबन, जिनका दिल नेकियों से पूरा था, सबसे ज्यादा नेकी करने वाले और दिलों से, और अग़ज़रुहुम इल्मा, गज़ीर पुख्ता इल्म उनके पास ज्यादा था। वो सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले और सबसे कम तकल्लुफ करने वाले, लिहाजा तुम उनकी पैरवी करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये बात इब्न मसऊद की अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब जामे बयान अल इल्म व फ़ज़लिह, इस किताब में उन्होंने इस बात को नकल किया। और एक दूसरी वजह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में लिखते हैं कि क्यों सहाबा के मनहज को अपनाना जरूरी है। इसलिए कि वो अहलुत तंजील है। अहलुत तंजील क्या मतलब? उनके जमाने में कुरान भी उतरा, उनके जमाने में हदीसें पेश की गई। कुरान जब उतरा तो कौन थी, कौन सी जमात थी उस वक्त? सहाबा। तो उनके पीरियड में, उनकी जिंदगी में कुरान उतरा। अच्छा, हदीसें जिनके सामने पेश की गई, जिनके सामने बोली गई हदीसें, कौन थे वो? सहाबा। दे नो बेटर, वो हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके जमाने में आयतें उतरी, उनके जमाने में अहादीस वारिद हुई। ठीक है। और दूसरी वजह,
وہ فصیح عربی زبان والے تھے، افصح آج کوئی نہیں ان کی جیسی عربی بولنے والا. قرآن عربی، حدیث عربی. قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وسیلہ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. آج اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اسی آیت سے دلیل. جیسے بامبے میں میرے ایک سننے والے حیدرآباد کا بہت بڑا مقرر، وہ کہہ رہا تھا، ایک مجمع تھا پتہ نہیں 1 لاکھ کا کہاں بامبے میں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وسیلے نہیں، میں آپ کو قرآن سے وسیلے کی دلیل دیتا ہوں. ارے ماشاء اللہ شیخ صاحب قرآن سے وسیلے کی دلیل کیا ہے بھائی؟ سورہ مائدہ کی آیت پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. ماشاء اللہ کیا آیت ہے. اللہ منہج نہیں ہے نا، لے لیے، وہ دے دیے لے لیے دیا ہے. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وسیلہ اختیار کرو. اب ہم بولے وسیلہ نہ لو، اگر کوئی آپ کے سامنے آیت پڑھے تو کیا کہیں گے آپ؟ منہج نہ ہونا پرابلم ہوتا ہے. ہم فوراً بولیں ٹھیک ہے یہ آیت ہے یہ وسیلہ ٹھیک. صحابہ کا منہج کیا ہے؟ هل لك من سلف؟ صحابہ نے کیا کہا اس وسیلے کے بارے میں؟ مردوں کا وسیلہ بولا ہو تو بتاؤ. چلے دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن جابر، انس بن مالک، صحابہ، عبداللہ بن مسعود، کیا ان لوگوں نے تفسیر کی ہے وسیلے کی؟ دیکھیں چیک کریں معلوم ہو جائے گا. کیا مردوں کا وسیلہ انہوں نے کہا؟ نہیں کہا. پھر تو عربی زبان وسیلہ عربک لفظ ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں وسیلہ، ہمارے پاس سب وسیلہ. تقریر کر رہے تھے ایک کراچی کے کسی نے کہا اچھا وسیلہ یہ کیا، یہ وسیلہ نہیں ہے آپ استعمال کر رہے ہیں. نوجوان داڑھی والا نوجوان کہہ رہا ہے اچھا جی وسیلہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے ہم بغیر بس کے ایسی مکہ جائیں گے، پیدل جائیں گے، اونٹوں پر جائیں گے، رسول اللہ کے زمانے میں جیسے جاتے تھے. یہ بس وسیلہ نہیں ہے، یہ مائک وسیلہ نہیں ہے بات کو پہنچانے کے لیے. وسیلہ یہ وسیلہ ہم بھی بزرگوں کا وسیلہ لے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں منہج غلط، منہج معلوم نہیں ہے نا بیچارے کو. قرآن کو کیسے سمجھنا؟ دماغ سے سمجھ رہا. یہ اب اس وجہ سے غلط ہے، وہ شرک میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ میں شرک کر رہا ہوں، کیونکہ منہج کا پرابلم ہے. قرآن کو ویسے نہیں سمجھا جسے صحابہ نے سمجھا ہے. اس آیت کا مطلب یہی یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ عربی زبان والے تھے. وہ یہ کہہ رہا تھا ان کو زیادہ معلوم تھا اس لفظ کا کیا معنی ہے. اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کو تعلیم دی، ان کو قرآن سکھایا، قرآن کی تفسیر دی، حدیثیں سکھائی، حدیثوں کا مفہوم دیا، دین سکھایا، اخلاق سکھایا، منہج سکھایا. کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے میں زبردست مثال آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بخاری شریف کی ایک حدیث، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ دین کو. ٹھیک ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے، آج موجود ہے بخاری کی کتاب میں. کیا حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان حبرا من احبار الیہود جاء الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم، غور سے سنیے حدیث توجہ سے، ایک مرتبہ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. عبداللہ بن مسعود ہے وہاں، اور کون صاحب آئے نہیں معلوم، حدیث میں اس کا ذکر نہیں. بہرحال عبداللہ بن مسعود ہے اور وہ آیا. آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد، یا رسول اللہ نہیں کہا کیونکہ رسول اللہ مانتے اللہ کے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد فی التوراۃ ان اللہ تبارک وتعالی یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع الی آخر الحدیث. اس نے کہا یہودی عالم نے آ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن میں، ہم تورات میں، ہماری آسمانی جو کتاب ہے اس میں ایک آیت دیکھتے ہیں، ایک آیت ہے تورات کی، کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور زمینوں کو دوسری انگلی پر اٹھائے گا اور دیگر مخلوق کو، پانی کو تیسری انگلی پر، اور اس کے بعد دیگر شجر حجر نباتات کو اس چوتھی انگلی پر، اور یہ کہے گا انا الملک، اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں. ہے کوئی آج بادشاہ؟ یہ اس نے کہا کہ تورات میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سن کر ہنسنے لگے. کیا ہوا؟ اور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے. اب حدیث ہے اور آگے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، یا میں، آپ، ہم سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے؟ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے؟ میں بتا سکتا. اب احتمالات ہو سکتے ہیں، احتمالات ہو سکتا اس نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، تو رسول نے ہنسے کہ دیکھو کیسا پاگل ہے، یہ کہتا ہے یہودی عالم کہ اللہ کی انگلی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کو، زمینوں کو ایک ایک انگلی پر اٹھائے گا. یا کیا ہو سکتی وجہ؟ کوئی اور وجہ ہو سکتی. آپ کچھ لائیں گے، یہی ہے نا آج کل جو بیٹھ کر کرتے ہیں لوگ ہمارے،
اپنے دماغ سے سمجھنا. اب دماغ سے سمجھے 50 مطلب نکالیں گے, ایک مطلب میں جو کامن آ سکتا ہے دماغ میں وہ میں بیان کر رہا ہوں. اب بھائی مسئلہ ایک اہم یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, یہ بھی ہے حدیث میں. کیوں ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وائی, کیوں نہیں معلوم. اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ابن مسعود سے پوچھنا پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ. اے ابو عبداللہ تم ہی بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے, سمجھ رہے یا نہیں؟ اب ہنسنے کی وجہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعجبا وتصدیقا لقول الحبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا اور تصدیق کی, اس کی بات کی, اور اس آیت کی تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کیا اور تصدیق کیا. تصدیق سمجھتے سچ کا, کیونکہ وہ اس بات صحیح کر رہا ہو. تعجب کس لیے کہ یہ ایمان لے لاتا ہے مجھ پر, اسی دورات میں یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تعجب اور تصدیق کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدری. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی تھی جب سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. تو ہنسنے کی وجہ. اب جن لوگوں کا منہج سلف کا منہج ہے, صحابہ کا منہج, ان لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ ابن مسعود زیادہ جانتے ہیں, انہوں نے کہا کہ تعجب اور تصدیق. اور جن لوگوں نے منہج بدلا, صحابہ کا منہج نہیں لیا, ان لوگوں نے اس حدیث کی تعویل کی کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکاری طور پر ہنسے, انکار کرنے کے لیے ہنسے, کیونکہ اللہ کی انگلیاں نہیں ہے, انکار کر. تو آج سے 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے ایک واقعہ ہوا, تو صحابہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غور کیجیے اس آیت کو بھی, اس میں خطورت ہے, اس میں خطرناک انجام بتایا گیا ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کا منہج چھوڑ کر کسی اور منہج کو اپناتے ہیں, عقیدے کے باب میں, عمل کے باب میں, اخلاق کے باب میں, دعوت کے باب میں, کسی بھی صحابہ کا منہج چھوڑ کے. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ, کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. وہ شخص جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کو معلوم ہے رسول کا راستہ ہے, ہدایت معلوم ہے, یہ کتاب یہ سنت, آیت حدیث معلوم ہے, آیت کا مطلب حدیث کا مطلب, وہ چھوڑتا ہے. یشاقق مخالفت کرتا ہے, یخالف, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد. ایک یہ غلطی ہے نا, غلطی, رسول کی مخالفت. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر جاتا ہے. یہاں رکیے ذرا, مومنین کون ہے؟ سبیل المؤمنین اللہ نے کہا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبیل المؤمنین, سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرتا ہے. سبیل المؤمنین کون؟ سبیل یعنی راستہ, مومنین یعنی مومن ایمان والے. اب یہ ایمان والے کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ. اس زمانے میں کون تھے ایمان والے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. تو ان کا راستہ چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ چھوڑ کر ایسے رہے گا نہیں, کوئی اور راستہ اپنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آگے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جہاں گیا وہیں اس کو ڈال دیں گے جس راستے پر گیا. صحابہ کا منہج چھوڑ کر اگر دماغ سے سمجھنا قرآن و حدیث کو چاہا, یا کسی ایک شخص کو فکس کر لے یہ میرے امام ہے, ان کو یہ جیسے جیسے قرآن سمجھائیں گے, جیسے جیسے حدیث سمجھائیں گے, میں ویسے ویسے لوں گا. یا کسی ایک شخص کو آئیڈل کا یہ میرے شیخ ہے, یہ جو بولیں گے پتھر کی لکیر, قرآن و حدیث, یہ جیسے بولیں گے ان کی جہاں تقریر ہوگی آؤں گا, ان کے علاوہ کسی کی تقریر نہیں. یہ بھی ایک منہج ہے نا, شخصیت پرستی, اللہ بچائے. یہ بھی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, انجام اس کا جو راستے پر وہ جا رہا ہے. صحابہ کا سبیل المومنین, منہج صحابہ چھوڑ کر جس منہج کو اس نے اپنا لیا ہے, میں اسی منہج پر اس کو لگا دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دوں گا اسے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جا اسی پر جا. وَنُصْلِهِ جہنم, اور اس کے بعد جہنم میں اس کو پھینک دوں گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بڑا برا یہ جہنم ٹھکانا ہے. یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کا منہج چھوڑتے ہیں, صحابہ کا منہج چھوڑتے ہیں. برادران اسلام, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, فلا فلاح الا باتباع الرسول فان اللہ خص بالفلاح اتباعه المؤمنین وانصار. اب کامیابی صرف ایک ہی چیز میں ہے کہ قرآن و حدیث کو ویسے انسان سمجھے جیسے صحابہ کی جماعت نے سمجھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ صحابہ اکرام کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب لوگ ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے نقش قدم کے زندگی گزارے, عقائد وہ اپنائے, وہ عقیدے ان کے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی, ان کا منہج وہ تھا جو نبی علیہ السلام نے دیا, ان کا عمل, ان کے اخلاق, ان کی دعوت, ان کا رد, ان کے ردود, ان کے شبہ, ہر چیز نبی علیہ السلام کے طریقے پر, تعلیم پر مشتمل تھی.
ٹھیک ہے, یہ آیت ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ اعراف کی آیت ہے, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, غور سے سنیے آیت کو, غور سے سنیے آیت کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین, تو جو لوگ ایمان لائے نبی پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ کون لوگ ہیں, چیک کیجئے, صحابہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فالذین آمنوا به, جو لوگ ایمان لائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعزروه, اور ان کی عزت کی, ونصروه, اور ان کی مدد کی, ان کی مدد کی. ایمان لائے اور عزت کی اور مدد کی. واتبعوا نور الذی انزل معه, اور اس روشنی کی پیروی کی جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا ہے وہ؟ دین اسلام. اسلام ہے وہ, تو اس اسلام کی پیروی کی. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں, یعنی یہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے ہیں. تو جن کو اللہ نے قرآن میں خصوصی طور پر کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ نقصان ہوگا, بڑا خطرناک نقصان, جس کی آج مثالیں دیں جتنی چاہے دیں آپ کو کم ملے گی. ایک ایک مثالیں دیتے جائیں. قرآن کی آیتوں کی تعویل, میں نے ضمن کچھ باتیں کہی, آپ دیکھیں, ایک ایک مثال دیکھیں. آج قرآن کی آیتوں کی تفسیر کتنی ہے, اردو میں کتنی کتابیں تفسیر کی لکھی گئی ہیں. صحابہ کے منہج پر کون سی تفسیر ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. اٹھائیے پڑھیے اسی کو. وہ کتاب نہ اٹھائیں قرآن کی تفسیر کی جس میں منہج صحابہ نہ ہو, ورنہ بھٹکیں گے. جس میں تعویلیں ہوں, غلطیاں ہوں, نہیں, کیونکہ صحابہ بہتر. ابن کثیر سب سے بڑھ جا, حدیثوں کا مفہوم, حدیثیں بخاری, مسلم, ترمذی, بہت سارے لوگوں نے بخاری کی تشریح کی ہے, ہاں, شرح موجود ہے, مسلم کی شرح موجود ہے, ابو داؤد کی بہت سارے لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں احادیث کا مفہوم صحابہ نے جو سمجھا وہ کن کتابوں میں موجود ہے, ان کو اٹھائیں, ان کو پڑھیں. یا علماء آپ کے سامنے جو بولنے کے لیے آ رہے ہیں, کون ہے یہ, اس کا بیک کیا ہے. آج ہمارے پاس پریشانی ہے, میں عام طور پر کہتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہتا ہوں, داڑھی رکھ لو. آپ جتنے داڑھی والے ہیں, آپ اپنے بارے میں, آپ جدہ چھوڑ کر کہیں بھی جائیں, یا انڈیا پاکستان کہیں بھی جائیں, ایک باندھ لیں, ایک بہت بڑا وہ جبہ پہن کر مولوی بن گئے جس کو کہتے ہیں, آپ بن لیں, آپ جائیں اسٹیج پر, آپ کا ایک نام لگا دیا جائے, شیخ الاسلام فلاں فلاں, آپ تقریر شروع کریں, آپ کا دین ایسے لیں گے. عورتیں مرد ایسے, ارے کیا ہے صاحب, اتنی لمبی داڑھی, ایسے پٹا, ایسے لے لیں گے دین. اس کا منہج کیا ہے, کون ہے یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, ان هذا الدین امانہ, انظروا عمن تأخذون دینکم. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ دین امانت ہے, ذرا چیک کرو تم کس سے دین لے رہے ہو, کون ہے وہ شخص جانتا ہے. اتنے متاثر ہمارے پاس, لا حول ولا قوت الا باللہ, منہج کی غلطیاں ہیں نا, ہمارے پاس منہج ہی نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں, مثال عقیدے کے سلسلے میں, عقیدے کے باب میں, وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے جنتی ہے یا نہیں؟ ہاں جنتی ہے. ارے ہمارے گھر میں کوئی شرک نہیں کرتا, جنتی ہے, یہی ہمارا منہج ہے. اب وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. پوائنٹ ہے بہت بڑا. میں کتاب التوحید کا درس دینے کے سلسلے میں مجھے یہ پوائنٹ ملا, میں نے چاہا کہ آپ کو بیان کروں, جو مجھے ملا وہ آپ کو دوں. کوئی یہاں سے نکال کر دینے والی چیز ہی نہیں, جو پڑھا وہ سنا رہے ہیں, جو سیکھا وہ دے رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, واللہ العظیم, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ صحیح منہج کی تعلیم تو دی, صحیح منہج کی تعلیم تو نے توفیق دی. اگر منہج غلط سکھایا جاتا تو آج برباد ہم بھی ہوتے, قوم کو بھی برباد کر دیتے, پوری قوم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتے. دعات علی ابواب جہنم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم کے راستوں پر دائی ہیں کھڑے ہوئے. دائی سمجھتے ہیں شیخ, آپ جو اپنی اردو میں بولتے شیخ, بلانے والا, تقریر کرنے والا. دعات علی ابواب جہنم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں جہنم کے راستوں پر یہ دائی ہیں جو کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جو ان کی بات پر لبیک کہے گا قذفوہ فیہا, اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری یہ میری ایک لکیر کھینچی, دائیں بائیں لکیریں کھینچی, مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں. ایک سیدھی لکیر کھینچی, ایک دائیں کچھ لکیریں کھینچی, بائیں کچھ لکیریں کھینچی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس پر چلو, دائیں بائیں راستوں پر مت چلنا, ورنہ سیدھے راستے سے تم دور ہو جاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے. آج دین کے نام پر راستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہنم کے راستوں پر بلایا جا رہا ہے. اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ کون ہم کو علم دے رہا ہے, کون ہم کو دین دے رہا ہے. کیا ہے وہ, کیا وہ پڑھا ہے,
اندر کی ایک بات بتاؤ, ہمارے پاس کیا ہے بھئی, یہ بھی عالم آپ بھی عالم, یہ بھی شیخ آپ بھی شیخ, آپ چھوٹے شیخ یا بڑا شیخ؟ ارے شیخ کو سائڈ میں رکھو, منہج سیکھو. منہج سے پتا ہوگا کہ کون صحیح شیخ کون گڑبڑ شیخ. واللہ کہہ رہا ہوں. اب اندر کی بات کیا ہے, ارے بھائی آپ کتنے سال پڑھے؟ 8 سال, وہ 10 سال پڑھے. اب 8 سال ہم کیا پڑھے ہیں, 10 سال وہ کیا پڑھا, یہاں ہے پرابلم. دیکھیے بچہ مدرسے میں جاتا ہے, اس کو جو تعلیم دے گی وہ لے کر آئے گا. اگر اس کو قرآن کی تفسیر, قرآن پڑھایا جاتا ہے, حدیثیں پڑھائی جاتی ہے, بخاری نہیں پڑھتے. ارے بخاری کے دورے ہوتے ہیں صاحب, بخاری یہ سب آپ نے سنا ہوگا, بہت سارے علماء سے آپ نے سنا. تو اب یہ سب چیزیں وہ بھی پڑھے آپ بھی پڑھے, پھر پرابلم کیا ہے؟ منہج میں پرابلم. ان کو کس منہج پر پڑھایا گیا؟ غلط منہج پر. صحابہ کا منہج نہیں, آیت کی تفسیر یہ نہیں. اب یہ وسیلے کیا ہے, تم کو بھی پڑھی, انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی, سورہ مائدہ کی پڑھی, لیکن اس کو اس میں بیان کیا, وسیلہ کا مطلب یہ ہے فلانا یہ کہا. کیونکہ کچھ لوگ سلف پیچھے کے لوگ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں لوگ, ان میں تعویلیں کرنے والے بھی لوگ تھے نا. خوارج ہے, معتزلہ ہے, اشاعرہ ہے, یہ لوگ جنہوں نے تعویلیں کی, آیتوں کی غلط تفسیر پیش کی, غلط معنی بیان کیا, وہ لوگ تھے نا پچھلے زمانوں میں. اب ان کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھائی جاتی ہے, اور یہ ویسے پنپ رہا ہے, ویسے بڑا ہو رہا ہے, براٹ اپ. اور حدیثوں کا مفہوم غلط سلط, جیسے مشہور حدیث نبی اب پھول چڑھاؤ, تو اس سلسلے میں مشہور بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, انداز, کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان کی پبلک عام طور پر ہمارے سعودی بھائی کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے, ذرا زور سے بولو تو وہ پبلک جلدی قبول کرتی ہے. یہ طبیعت ایسی ہے اس مٹی کی, انڈیا اور پاکستان کی. آپ یہاں دیکھیں گے سیدھا درس. میں نے کسی سے کہا کہ جاؤ شیخ وصی اللہ عباس کا درس سنو, ان سے بڑا عالم سعودی عرب میں, انڈیا کا, پاکستان کا کوئی بھی نہیں. وہ گیا, سن کر آیا, وہ کیا بولتے ہیں, وہ تھوڑے بڑے, وہ چھوڑا ایسا, ہمارے پاس یہ ایسا بولنے والا نہیں چاہیے. ایسے بولے, ارے کیا بیان تھا, آواز ایسی اٹھ رہی تھی. ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. منہج کی غلطی دیکھو بھائی, علم کس سے لینا ہے, کیسے لینا ہے, ٹھیک ہے اچھی تقریر کرنا ہے, حدیث کا الگ مسئلہ ہے, کوئی بڑا مقرر ہو ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز ہم کو منہج لینا ہے, یہ نہیں نا. اب دیکھیں یہ پرابلم. اب وہ ان کے بارے میں ان کو تقریر کرنے نہیں آتا. اس کا جملہ تھا ایک بھائی کا ہمارے عمرے پہ آیا تھا, میں نے کہا حرم جا رہے تو ضرور ان کا بیان سننا. ان کو تقریر کرنے نہیں آتا. عجیب ہے, تم کو کیا معلوم تقریر کس کو کہتے ہیں. تقریر یہ کہ چیخ کر بولو بس تقریر یہ کہ ذرا اچھے انداز سے بولو, وہی تقریر. ارے ہم بھول نہیں ہے شیخ وصی اللہ عباس, واللہ کہہ رہا ہوں, علم کا پہاڑ حفظہ اللہ, لیکن پبلک نہیں سمجھتی ہماری انڈیا پاکستان کی خاص طور سے. تو میں کہہ رہا تھا منہج کا مسئلہ ہے ہمارے پاس, اصل چیز منہج کا پرابلم ہے, صحیح منہج. اب وہاں جیسے تعلیم اس کی ہوتی ہے, میں وہاں بتا رہا تھا, وہ ایسے ہی بڑا ہوتا ہے, اب نکلتا ہے مدرسے سے وہی منہج لے کر نکلا. کون سا منہج؟ منحرف یعنی بدلا ہوا. صحابہ کا منہج نہیں, قرآن و حدیث کی تفسیر, قرآن کی تفسیر میں یا آیتوں کے مفہوم, آیتوں کی تفسیر یا حدیثوں کے مفہوم میں صحابہ کا منہج الٹا دوسرا منہج. اس کے پاس بھی حدیث ہے, جیسے وہ حدیث کی بات کر رہا تھا میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں, تقریر ہو رہی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے, کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں, اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پودا لیا, بخاری کی حدیث ہے, پودے لیا, اس کے 2 شاخ کیے, فشق شقین, 2 حصے اس کے کیے, ایک اس پر لگا دیا, دوسرا اس پر لگا دیا, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر. یہ حدیث ہو گئی. اب اس کی سے دلیل کیا لے رہے ہیں, قبروں پر پھول چڑھاؤ, یہ دلیل ہے. اب کیسے میں حدیث ہے نا, بخاری کی حدیث سے دلیل دے رہے ہو. اب آ کر ہمارا بچہ یا بچے جو ہمارے جو نوجوان ہیں, ارے وہ دلیل قرآن کی ہے, اس میں ہے, وہ کہہ رہے بخاری میں. اب کیسے بھائی بخاری میں ہے پھول چڑھانا, منہج کا پرابلم ہے نا. اس نے حدیث کو, ابھی یہ حدیث تم جو سمجھ ہو میرے بھائی, اللہ تم کو ہدایت دے, جو سمجھا رہے ہو دنیا کو, کیا یہ عبداللہ بن عباس جو وہاں تھے, جابر, انس بن مالک, عبداللہ بن عمر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عمار, فلاں رضی اللہ عنہم اجمعین, امہات المؤمنین, ان کو نہیں معلوم تھی کہ یہ حدیث؟ پھر کسی نے پھول نہیں چڑھایا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ نہیں چڑھایا, تم کہاں سے یہ مطلب لے لیے؟ منہج کا پرابلم. انہوں نے نہیں ایسا منہج رکھا. اس طریقے پر وہ اعلی ھذا قیاس, جس کو کہتے ہیں قیاس, اس پر آپ ہر چیز کو فٹ کیجئے. جتنا گڑبڑ ہے وجہ پورا وہ ہے. آج نئے قسم کے عقیدے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, مسلمان بولیں گے, کوئی اور نیا نام نہیں ہوگا ہمارا, یہ نیا ہے, معلوم ہے نا. ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے خالی مسلمان رکھا, ہم اپنے آپ کو مسلمان بولیں گے, سارے لوگ غلط ہیں. اور بیعت, ابھی حج ٹرمینل پر کسی کو سمجھا رہے تھے, اور اس نے کہا بیعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ عثمان کی جو خبر ملی رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی ہم نے بھی ہمارے بزرگ پر بیٹھی. کون ہے وہ بزرگ؟ وہ ہمارے یہاں سہاروردی فرادی کا پتہ نہیں کچھ نام لیا اور ان کا سلسلہ جا کر پڑھا، پتہ نہیں کس سے ملتا ہے اور ان کا اس سے ملتا ہے. وہ بڑے بڑے ہیں نا ان کے. شیخ ربانی حفظہ اللہ جو ہے اس کے تخصص ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کافی اس سلسلے میں باتیں آپ کو بیان کی ہیں. تو وہ جو ہے نا سلسلہ وہ بیعت ہو رہی ہے صاحب ایسی کرا رامپور کا تھا شاید تھا، ہم بھی وہی بیعت کیے. اچھا وہ اتفاق سے بات ہوگی، جا رہے تھے، اس نے کہا سنیے میں نے بیعت کی ہے. اچھا کس پر بیعت کی ہے؟ شیخ بیٹھے تھے، میں نے کہا ترجمہ کرتے جاؤ اور دیتے جاؤ اس کو منہج. کس پر بیعت کی؟ فلاں پر. کیسے بیعت کی؟ حدیث. ارے کیسے غلط ہو بیعت؟ کیسے غلط ہے؟ اب شیخ تم نے کیا دلیل ہے بیعت کرنے کی تمہارا؟ وہ کہہ رہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی اور صحابہ نے خلفاء کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھوں پر بیعت کی صحابہ نے. وہی بیعت ہم بھی کر رہے ہیں. منہج پرابلم. پھر اس کو سمجھایا گیا نہیں وہ بیعت الگ ہے، یہ بیعت الگ ہے. کس نے کہا یہ بیعت ہے؟ پھر کہا کہ تمہارے بڑے امام نے، کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی نے امام نے اپنے شاہ نہیں انہوں نے تو نہیں کی، پھنس گیا. تو پھر میرے بڑے لوگوں نے کی ہے، اب یہ بڑے یا وہ بڑے؟ بول وہ سب سے بڑے ہیں، میں تو ان کو فالو نام ہی ان کے ساتھ جوڑ لیا ہوں میں اپنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ نہیں کیا تو پوچھنا پڑے گا مجھے کیا کروں مسئلہ. تو منہج کی غلطی سے نقصان ہوتا ہے. دجال 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 حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. منہج صحابہ نے سمجھا دجال کون ہے، کیسے، اس کے صفات کیا ہے. آ گیا کسی نے دماغ سے منہج لوگوں کو دیا، اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دجال و جال کوئی نام نہیں ہے، کوئی شخص نہیں آیا اب تک، آیا نہیں آیا. دجال یہ ٹی وی ہے. دجال کے کان ہوتے ہیں، آنکھ ہوتی ہے، اس کی آنکھ ہے نا، اس کے کان ہے، یہ ٹی وی دجال ہے. اور بنانے کس کو؟ یہ کہاں کا منہج ہے؟ خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرا. یہ کس کا منہج کہ دجال کو ٹی وی سے تعویل کر دی تم نے؟ اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. شرک، بدعت، منہج سب چیزوں میں. دعوت کا کام کیسے کرنا، کس سے لینا کس سے نہیں لینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خارجی کی روایت کو حدیث میں نقل کیا ہے. اب بتائیے منہج کہاں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خارجی راوی ہے خارجی، تو کس سے دعوت لینا کس سے نہیں لینا، کس سے علم حاصل کرنا کیسے علم حاصل کرنا، اخلاق کیسے ہو، ردود کیسے ہو، سب منہج اصل ہو. آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کسی مسئلے میں وہ نہیں مطلب کوئی مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان میں آپس میں کیا تھا، کیا اختلافات تھے، ایک دوسرے پہ انگلیاں کیچڑ اٹھا رہے تھے. نہیں، یہ ان کی تعریف کر رہی ہے، ان کی تعریف کر رہے سبحان اللہ منہج. جبکہ مسئلے میں کہتے ہیں نہیں ایسے نماز پڑھنا ہے، ایسے نماز پڑھنا ہے. چوٹی کے علماء ہیں دونوں، اور دونوں میں محبت، ایک دوسرے کی عزت تقریب، ایک دوسرے کی تعریف. ان کے سامنے بولے تو نہیں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، ان سے پوچھ رہے تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں. سبحان اللہ، یہ ہے منہج. چلے کوئی مسئلے میں ٹھیک ہے اختلاف ہو، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، وہ عالم کچھ کہے آپ کچھ کہے، لیکن آپ دونوں کو کیا اسلام نے منہج دیا؟ صحابہ کا منہج. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر کہتے ہیں کہ کوئی کہے اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گردن مار دوں گا، کھڑے ہوئے نا تلوار لے کر. ابو بکر صدیق نے کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی فی السماء لا يموت. دیا منہج. اس کا قرآن کیا ہے؟ کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی، الگ الگ ہو گئے، الگ الگ بن گئے پارٹیاں؟ نہیں، کیونکہ منہج ایک تھا. کہا کہ صحیح ہے. ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے آج رضی اللہ عنہ. یہ ہے منہج. ہم منہج کو نہ بھولیں. سامنے آج تکفیری مسئلہ، کفر، وہ کافر، وہ مشرک. اچھا میں وہ بات بتا رہا تھا توحید کی. ایک بات، ایک آدمی شرک کرے، مثال ایک آدمی شرک نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ نہیں، یہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور یہ موحد نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اللہ کی عبادت اپنی زندگی میں نہ کرے. دیکھیے آج کیا ہے منہج، ہم کبھی نہیں ہے شرک، نہیں کبھی نہیں کرتے. میں، میرے والد والدہ، دادا پردادا، ہم لوگ شرک کرتے رہے. اچھا آپ عبادت کرتے ہو اللہ کی؟ کرتے بھی ہے چھوڑتے بھی، پابندی، چاہے نماز، روزہ، زکات، قربانی، حج، اخلاقیات. اللہ کے لا الہ الا اللہ ایک کام ٹھیک ہے، آپ شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے سوال کیا گیا علامہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے کہ وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، کیا وہ موحد ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں نفی اور اثبات ضروری ہے. شرک سے اپنے آپ کو بری اس نے کیا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، ایک کام کرنے کا ہے وہ نہیں کیا ہے، اور دوسرا کام نہیں کرنے والا ہے جس سے وہ بچا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ہے منہج کہ ہم عبادت بھی کرنا اللہ کی، تب ہم واحد ہیں. ہم کیسے؟
اور ہمارا منہج کیسا منہج ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. بہت سارے مسائل ہیں اس سلسلے میں. بہرحال ضروری ہے یہ اہم ترین بات کہ ہم اپنے منہج کو صحیح کریں, صحابہ کا منہج اپنائیں, مناہج منحرفہ باطلہ سے اپنے آپ کو بچائیں, عقیدے کے باب میں, منہج کے باب میں, عقیدے کے باب میں اور سلوکیات, اخلاقیات, عمل, ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی رہی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہم ان کے طریقے پر اگر کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کریں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی, مگر ہمارے لیے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحیح منہج کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, مناہج باطلہ منحرفہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس منہج کو اچھی طریقے سے پڑھ کر اسٹڈی کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, حسن الجزا. جدوجہد ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن یہ کچھ سرٹیفکیٹس بھی ہم آپ حضرات کی موجودگی میں, ہم علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے جنہوں نے یہاں اس شہر میں تاریخی کام کیا. 14 سلفی علماء کو یکے بعد دیگرے اسٹیج پر مدعو کرنا اور ان کو ایئرپورٹ سے ہوٹلز میں لے کر آنا اور ان کو تقاریر کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹس لینا, یہ انہی کالج جیکٹو والوں کا کام تھا. اللہ رب العالمین ان کو صحیح سلفی منہج کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے, اور جدید دعوت سینٹر اور شرق مکاتب جاریات جتنے بھی ہیں تمام کے تمام مکاتب کو اللہ رب العالمین منہج کے جو لوگ ہیں ان کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب درخواست کروں گا بھائی عامر خان سے کہ تشریف لے آئے اور اپنے سرٹیفکیٹ کو شیخ یاسر الجابری کے دست مبارک سے لے لیں. عامر بھائی تشریف رکھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا